بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ وقت جب خانہ خدا میں موجود 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق میں بیٹھے ایک موچی کا حج قبول ہوا۔ ایسا ایمان افروز اصلاحی واقعہ جو دلوں کو تڑپا کر رکھ دے گا۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک فراغت حج کے بعد بیت اللہ میں سو رہے تھے۔ خواب میں دیکھا کہ 2 فرشتے آپس میں باتیں کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا، اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے؟ کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا، 6 لاکھ لوگوں نے حج ادا کیا، لیکن ایک کا بھی قبول نہیں ہوا مگر دمشق کا ایک موچی، جو حج میں شریک تو نہیں ہوا لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرما لیا ہے اور اس کے طفیل سب کا حج قبول فرما لیا گیا ہے۔ اس خواب کے بعد جب آپ بیدار ہوئے تو موچی کی تلاش میں دمشق جا پہنچے۔ موچی سے مل کر جب اس سے حال احوال پوچھا تو موچی بولا، بہت عرصہ سے میرے دل میں حج کی تمنا تھی۔ میں نے ایک ایک پیسہ کر کے اس نیت سے جمع کیا تھا، حج کی نیت سے، اور میں نے 300 دینار جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے پڑوس سے کھانا پکانے کی خوشبو آنے لگی۔ میری بیوی کا دل چاہا تھا کہ تھوڑا سا سالن اسے مل جائے۔ میں پڑوسی کے گھر گیا تاکہ کچھ کھانا مانگ لاؤں، لیکن اس نے کہا وہ کھانا آپ کے کھانے کے لائق نہیں، کیونکہ 7 دن سے میں اور میری بیوی افاقے سے ہیں۔ میں نے ایک مردہ گدھا رستے میں دیکھا، اسی کا گوشت لے آیا ہوں اور پکایا ہے۔ یہ سن کر میں اللہ کے خوف سے لرز اٹھا۔ میرا پڑوسی افاقے کر رہا ہے اور مجھے خبر نہ ہوئی۔ میں نے اپنے حج کی پوری رقم اس کے حوالے کر دی اور دعا کی، یا اللہ، شاید یہی تیری رضا تھی، میرا حج اسی طرح ہونا ہوگا، اس کو تو ہی قبول فرمانے والا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ فرشتوں نے خواب میں جو کہا تھا وہ واقعہ ہی سچی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ یقیناً قدرت رکھنے والا ہے، کسی ضرورت مند مسلمان کی مدد کرنا واقعی حج کے برابر ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ جو مولانا ابو الحسن ندوی نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ گزرے ہیں، ان کے ایک شاگرد نے آ کر کہا، حضرت، میں حج پر جانا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پوچھا، کیا یہ تمہارا نفلی حج ہے؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر حضرت نے پوچھا، تیرے پاس زاد راہ کیا ہے؟ شاگرد نے کہا، 2000 دینار۔ حضرت نے کہا، کیا میں تجھے ایک ایسا طریقہ نہ بتا دوں کہ تیرا مال بھی خرچ ہو جائے اور حج پر گئے بغیر تیرا حج قبول ہو جائے، بلکہ تجھے حج کی قبولیت کی سند بھی حاصل ہو جائے گی؟ شاگرد بڑے اشتیاق سے کہا، ضرور بتائیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ مال غربا مساکین میں تقسیم کر دو۔ اگر تیرا جی چاہے تو کسی ایک فرد جو غربت کی وجہ سے پریشان ہے اس کو اس کے پاؤں پر کھڑا کر دے۔ اب بتاؤ کیا چاہتا ہے؟ شاگرد بہت دیر تک سوچتا رہا، سوچ میں پڑ گیا اور کہنے لگا، نہیں حضرت، اب طبیعت حج پر مائل ہو چکی ہے، یعنی حج کا موڈ بن چکا ہے۔ یہ سن کر حضرت نے فرمایا، شیطان برائی کے ذریعے ہی نہیں بلکہ نیکی کے بہانے بھی نفس پر قابو پا لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جگہ بہ جگہ ہم کو ایسے مواقع فراہم کرتا ہے۔ جو اس سال حج پر نہیں جا سکے وہ دمشق کے اس موچی کا مقام حاصل کر سکتے ہیں۔ جو لوگ غریب ہیں ان کی مدد کر کے، جس طرح اس موچی نے بغیر حج کیے حج بھی کر لیا اور اللہ تعالیٰ کی رضا بھی حاصل کر لی اور حج کی قبولیت کی سند بھی حاصل کر لی۔ اس کی وجہ سے جتنے حاجی اس سال حج پر آئے تھے اس کے طفیل تمام حاجیوں کا حج بھی قبول فرما لیا گیا اور ایک غریب گھر کی مدد بھی ہوگی۔ اکثر لوگ صرف اپنی ذات کے لیے خرچ کرتے ہیں اور دوسرے لوگ چاہے باڑ میں جائیں، خیر ان کو لوگوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی۔ یہ تو جاہلوں کا رویہ ہے ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہے گا۔ اگر چند لوگ بھی اس مضمون کی اہمیت کو سمجھ جائیں،
عمل کر لیں تو ان کی آخرت انشاءاللہ ثم انشاءاللہ شاندار کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔